إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے۔ آپ کی امت کی فضیلت کے بارے میں، فی الجنت 20 و100 صف 80 من هذه الامہ، اہل جنت کی، جنت والوں کی کل 120 صفیں ہوں گی۔ 120 اہل جنت کی کل صفیں، 80 من هذه الامہ، 120 میں سے 80 جو ہیں وہ اس امت سے ہیں، سبحان اللہ۔ باقی جو 40 ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی اللہ پاک کے پیغمبر، نبی اور رسول آئے، تو ان کی امتوں میں جو لوگ اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں ان کی کل صفیں 40 ہیں، اور 80 من هذه الامہ، 80 صفیں اس امت سے اللہ پاک نے بڑی فضیلت رکھی ہے اس آخری امت کی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے 70,000 من امتی يدخلون الجنہ بغیر حساب ولا عذاب، 70,000 لوگ اس امت سے بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، 70,000۔ دوسری حدیث مبارک میں ہے مع کل 1000 70,000، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، تو کل ان کی تعداد ہو گئی 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ، جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے اللہ پاک کی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور ان کی نشانی بھی بتائی، 4 نشانیاں، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون
ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، یہ جو بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں جانے والے ہیں، لا یسترقون، وہ دم کا مطالبہ نہیں کرتے، بدشگونی نہیں پکڑتے، داغ نہیں دیتے، ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، اپنے اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ اس مجلس پہ راضی ہو جائے اور ہم سب فقیروں کو ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ہڑتال کوئی نہیں ہوتی، پڑتال کوئی نہیں ہوتی، بس جو فیصلہ کرتا ہے وہی نافذ العمل ہوتا ہے۔ اسی طرح پیارے رسول کی پیاری حدیث ہے، ان امتی یأتون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضوء، کہ آپ کی امت، جب سوال ہوا کہ آپ کیسے ان کی شناخت کریں گے، پہچان کریں گے، تو فرمایا کہ میری امت کے لوگ یأتون یوم القیامہ غرم محجلین، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، غرم محجلین من آثار الوضو۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہے، خاص، ویسے تو ساری عمر ہر انسان دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا بڑی خاص ہے، خاص ہر نبی کی، فتعجل کل نبی دعوتہ، جو خاص دعا ہے نا ہر نبی پیغمبر رسول کی، تو سارے نبی دنیا میں وہ دعا کر چکے، ہر نبی نے جو خاص دعا ہے نا، ایک خاص دنیا میں کر لی ہے، لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ۔ قربان جائیں امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت پر، فرمایا انی اختبأت دعوتی لامتی شفاعتاً یوم القیامہ، میں نے اس دعا کو چھپا کے رکھا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا، اما تحبون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ساری جنت کا تیسرا حصہ تمہیں مل جائے؟ پھر ثلثان، دو تہائی، نصف، دو تین مرتبہ آپ نے سوال کیا اور فرمایا کہ انی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ساری امتوں سے زیادہ میری امت اور میں اس بات پر فخر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شان عطا فرمائے گا۔ باقی اللہ کی جنت میں جانے والے سارے نبیوں کی امتوں میں سے آپ کی امت کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ایک جو آیت کریمہ شروع سے تلاوت کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے تمہیں بہترین امت بتایا ہے،
उम्मतम वसता, बेहतरीन उम्मत, सबसे आला उम्मत, ताकि तुम गवाह बन जाओ क़यामत के दिन। गवाही किस तरह है? वो इस तरह के क़यामत के दिन हर नबी, हर पैगंबर रसूल इस बात का ऐलान करेगा, या अल्लाह तेरी बात मैंने तेरे बंदों को सुना दी थी, तेरी बात, तेरा पैगाम तेरे बंदों को सुना दिया था। उस वक़्त फिर ये सवाल आएगा कि इस पर गवाह पेश करो। गवाह कौन है? कि सारे नबियों ने अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों को सुना दी है। जब गवाही की बारी आएगी तो यही उम्मत खड़ी होगी, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अगला सवाल कि तुम्हें कैसे पता चला? गवाह तो वो होता है जो मौके पे मौजूद होता है, जो वक़्त पे हाजिर होता है। तो तुम्हें कैसे पता चला? किस तरह तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सारे नबियों ने अल्लाह की बात रब के बंदों को सुना दी है? तो कहेंगे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें हमारे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया, हमने अल्लाह की किताब में पढ़ा है, हमें दीन इस्लाम से इस बात की आगाही हुई है कि हर नबी पैगंबर रसूल ने रब की बात अल्लाह के बंदों को सुना दी है, पहुंचा दी है। तुम गवाही दोगे। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। आज 31 तारीख है, तो सूरत आले इमरान की आयत नंबर 31 इंशाअल्लाह मैं तिलावत करूँगा, आपको बहुत ही खुशी होगी। तो आयत करीमा का जो नंबर है वो भी याद रखने में आसानी हो जाएगी कि 31 तारीख है, तो सूरत आले इमरान की आयत नंबर 31 अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दे के समझाया। फरमाया इस उम्मत की मिसाल इस तरह है कि एक आदमी ने चंद मजदूर रखे। मजदूर, उन मजदूरों ने सुबह से लेकर ज़ोहर तक काम किया। काम उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। सुबह से ज़ोहर तक काम किया, काम मुकम्मल नहीं किया। तो जो मालिक है ना, उसने तमाम मजदूरों को एक एक किरात दे दी है, एक एक किरात, एक एक रुपया, वो चले गए। अब दूसरा तबका आ गया, मजदूरों का दूसरा ग्रोह। उन्होंने ज़ोहर से असर तक काम किया, मजदूरी करते रहे, काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ कि वो काम छोड़कर जाने लगे। तो मालिक ने उनको एक एक किरात, एक एक रुपया दे दिया, एक एक किरात। वो भी चले गए, दूसरा ग्रोह भी। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। फिर आ गया तीसरा ग्रोह मजदूरों का। उन्होंने असर से लेकर मगरिब तक काम किया और काम हो गया मुकम्मल, काम मुकम्मल हो गया। आखिरी जो ग्रोह आया मजदूरों का। अब जो मालिक है ना, जब काम मुकम्मल होता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है। जब मजदूरों को अलविदा करता है,
مزدوری بھی دیتا ہے، مٹھائی بھی دے دیتا ہے اور سوٹ بھی دے دیتا ہے کہ میرا کام مکمل ہو گیا، اور مزدور جاتے بھی نہیں ہیں، جاتے بھی نہیں جب تک مزدوری کے ساتھ ان کو مٹھائی نہ ملے اور سوٹ نہ ملے، بھئی کام مکمل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کی مثال ہے یہودیوں کی، زور سے عصر تک کام کرنے والے مزدوروں کی مثال ہے نصارہ کی، اور عصر سے مغرب تک جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی مثال یہ امت ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس مالک نے کیا کیا، جو آخری گروہ ہے مزدوروں کا ان کو 2 قرات دے دیے، پہلے کو 1، دوسرے کو بھی 1 اور تیسرے کو 2 قرات، 2 روپے دے دیے۔ اب پہلے جو 2 گروہ ہیں نا وہ ہو گئے ناراض، کہنے لگے نحنو اکثر عملا و اقل عطاء، کام ہم نے زیادہ کیا ہے، اجرت ہمیں تھوڑی ملی ہے، اجرت ہمیں تھوڑی ملی ہے۔ تو مالک کہتا ہے حل ظلمتکم من حقکم شیئا، تمہاری مزدوری کو میں نے دبائی ہے، تمہارا حق کھایا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ہمیں مزدوری پوری مل گئی ہے، حق پورا مل گیا، لیکن آخر والوں کو ڈبل مل گیا، زیادہ، کام تھوڑا کیا ہے۔ تو مالک کہتا ہے ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ اضافی چیز ہے، میری مرضی ہے، جس کو دیتا ہوں جس کو نہیں دیتا۔ تو فرمایا یہ اس امت کی مثال ہے، امت مرحومہ، عبادت تھوڑی کرتے ہیں، اللہ پاک ثواب زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، ایک رات کی عبادت ہے، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی، اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت ڈالتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کو قبول کر کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پہلے لوگوں کی تو بڑی امتیں ہوتی تھی، بڑی عمریں اور بڑا وقت ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا ہی وقت دیا، فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں نا 60 سے 70، وَأَقَلُّهُمْ مَن يُجَاوِزُ ذَلِكَ، تھوڑے ہی ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے، 60 سے 70 تھوڑے ہوں گے جو اس سے آگے جائیں گے۔ عزیز بھائیوں، یہ درجہ، فضیلت، مرتبہ، شان اللہ پاک نے بڑی عطا فرمائی ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ میرے بھائی اپنے چہرے میری طرف رکھیں، میں آپ کی زیارت بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ کی بات بھی سناؤں گا۔ اللہ پاک اس مجلس پہ بڑے ہی راضی ہوتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ تشریف رکھا کرو، یہ بڑی روحانی مجلس ہوتی ہے۔ ایک امت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کا نام ہے بنی اسرائیل، اس امت کا نام ہے بنی اسرائیل۔ چنانچہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے نا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے پہلے 4 رکوع چھوڑ دیں، پہلے 4، اگلے جو 10 رکوع ہیں نا سارے اسی امت کے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بڑی فضیلت ہے، اللہ نے اس امت کو اپنے دور میں سارے جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اس امت کو، بنی اسرائیل کو۔ پورے 10 رکوع سورۃ البقرہ کے پہلے 4 چھوڑ دیں، پھر آگے بے بہا صورتوں میں اور آیات میں اسی امت کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا۔
اللہ نے ان کے بارے فرمایا فضلتکم علی العالمین، تمہیں سارے جہانوں سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اس اپنے وقت میں، اپنے دور میں ساری دنیا سے اعلیٰ اور افضل اور شان ان لوگوں کی تھی، جب ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایمان، عمل صالح اور تقوی۔ جب اس گروہ نے، بنی اسرائیل نے ان دو کاموں کو چھوڑ دیا، ایمان اور تقوی، عمل صالح کو چھوڑا، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کہ یہ جو سارے جہان سے زیادہ فضیلت والے ہیں نا، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ اس گروہ پہ لعنتیں نازل فرما، لعنتیں۔ داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ اس گروہ پہ لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے نبی ان لوگوں کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت والے تھے، بنی اسرائیل۔ لَعِنَ الَّذِينَ، لعنت ہو گئی، لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ بھئی کیوں؟ جو سب سے زیادہ فضیلت والے تھے، لعنت کیوں ہو گئی؟ اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ان پہ لعنت کر۔ نبی اتنی جلدی تو نہیں دعا کرتے کہ یا اللہ ان پہ لعنت کر، کچھ زیادہ ہی نافرمانی کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ جناب داؤد علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تلاوت کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، ہر نمازی ہر رکعت میں یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، جو فضلتکم علی العالمین ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے۔ اب ان پر اللہ کی لعنت ہے اور غضب ہے، غضب ہے۔ غضب اور لعنت کیوں ہوا؟ جب انہوں نے ایمان کو چھوڑا، عمل صالح اور تقوی کو چھوڑا۔ قرآن مجید سے ایک مثال سنیے، اور مثال سننے سے پہلے ذرا محبت سے چہرے میری طرف کیجئے، نیند کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا بیٹھا انسان سو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی آئے نہ رب کے گھر میں، آ گیا تو سو جائے، سو جائے گا تو اللہ کی بات نہیں سنے گا۔ اگر آگ بھی گیا اور سن بھی لیا ہے، پھر وہ تیسرا حملہ کر دیتا ہے، تیسرا کہ باہر جا کے یہ عمل نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں تینوں حملوں سے بچا لے، شیطان کے تین حملے، تینوں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ ایک مثال سنو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ اللہ پاک کے دو نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سلام اللہ علیہما وفات پا گئے، تو ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، احادیث کے اندر ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام انہوں نے اس گروہ کو حکم دیا جو فضلتکم علی العالمین، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ او بنی اسرائیل کے گروہ، یہ بستی ہے بیت المقدس کی، تم نے اس بستی میں داخل ہونا ہے اور دو کام کرنے ہیں، دو کام۔ ایک تو جب داخل ہونا ہے نا، سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ،
سجدہ کرتے ہوئے ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم نے دعا کرنی ہے حطہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما. دو کام، ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے اور کہنا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. انہوں نے دونوں حکموں کی نافرمانی کی، دونوں کی. جہاں داخل ہونا تھا سجدہ کرتے ہوئے، یزحفون علی استاہہم، اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوتے ہیں بیت المقدس کی بستی میں. اور جہاں کہا اللہ پاک نے حطہ، وہاں کہتے ہیں ہنتا، نون اس کے اندر ڈال لیا اپنی طرف سے. اللہ ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں گندم چاہیے. حکم تو یہ تھا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یہ دعا کرنی ہے. دعا کو تبدیل کر دیا. اور جہاں کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، وہاں اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے، قول میں بھی خلاف ورزی، فعل میں بھی مخالفت. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. یہ جو سب سے زیادہ فضیلت والے تھے اپنے وقت میں، اللہ نے کہا ان پر غضب ہے، ان پر لعنت ہے، جب انہوں نے ایمان اور تقوی کو چھوڑا ہے، ایمان اور تقوی اور عمل صالح کو چھوڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس دو چیزیں، ایمان اور تقوی، ایمان اور عمل صالح. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی فضیلت دی، لیکن انہوں نے ایمان بھی چھوڑا، عمل صالح بھی چھوڑا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر غیر المغضوب علیہم لعن الذین کفروا، کہیں ان پر غضب، کہیں اللہ کی لعنت. یا اللہ اتنی فضیلت اور بعد میں غضب اور لعنت کیوں؟ بھائی ان کے پاس ایمان کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں. صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، خاصی طویل حدیث ہے، اور اس کے اندر کل 7 باتیں ہیں. 7 تو 7 میں سے جو آخری بات ہے نا، 7ویں، وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلی جو 6 ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں. 7ویں اور آخری بات، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کے عملوں نے پیچھے کر دیا، جس کے عملوں نے. ایک انسان کہتا ہے نا پدرم سلطان بود. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر نا فضیلتیں بیان کرتے ہیں اپنے باپ کی اور اپنے دادا کی. پدرم سلطان بود، میرے باپ نے تو حاتم تائی کی قبر پہ ٹانک مار دی، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے، میرا ابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا. فرمایا من بطّأ بِهِ عَمَلُهُ لم یسر بِهِ نسبُهُ، جس کے عملوں نے پیچھے کر دیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جنت سے، اللہ کے فضل سے، اس کا نسب، رشتہ اسے آگے نہیں کر سکتا. رشتہ، نسب، وہ نہیں اسے اللہ کی جنت کے قریب کر سکتا. یہ سنا ہوگا آپ نے، لوگ دعا کرتے ہیں اور دعا کے اندر ہی جھوٹ بولتے ہیں. اے اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، آخر تیرے نبی کی امت تو ہے. بھئی امتی تو ہے ہی نہیں. امتی تو وہ ہوگا جس کے پاس ارکان اسلام ہوں گے، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. حج کا نمبر 5واں ہے، 5واں. کوئی اس کو 4تھے نمبر پہ نہیں کر سکتا. اچھا نماز پڑھتا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، تو کہتے ہیں اللہ گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، آخر تیرے نبی کی امت تو ہے. بھئی امت تو بنے گا جب ارکان اسلام کو اپنائے گا. نماز نہیں ہے تو امتی آئی کوئی نہیں. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ روزہ نہیں ہے تو امتی نہیں ہے.
امت میں تو داخل ہی نہیں ہوا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ساری امتوں سے بہتر ہو جب تمہارے پاس کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ارکان اسلام ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر شر امت، ساری کائنات سے بدترین ہم ہی ہیں. اگر میرے پاس کلمہ کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، ہم میں سے دوسرے لوگوں کی بات اچھی نہیں ہوتی. ہم جو اس مجلس والے ہیں آپس میں اپنی بات کرتے ہیں. ہم میں سے اس مجلس کے اندر کئی ایسے ساتھی ہیں جو صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتے، صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتے. بھئی کلمہ کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں تو امتی ہے ہی نہیں. کیوں کہتا ہے کہ آخر تیرے نبی کی امت تو ہیں؟ امت کی بڑی فضیلت ہے، شان بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، لیکن امتی بن تو صحیح نا. امتی بننے کے لیے ارکان اسلام تو لازم ہے. اور ہمارے استاد شیخ نور پوری محدث رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ 11 چیزیں جب انسان اپنا لیتا ہے تو اس کا ایمان شروع ہو جاتا ہے. 11 چیزیں جب اپناتا ہے تو ایمان شروع ہوتا ہے. وہ 11 کون سی ہیں؟ سنو ذرا. 5 ارکان اسلام، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، 5 یہ، اور 6 ارکان ایمان. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. اللہ پر ایمان، اللہ پاک کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول اور تقدیر اور آخرت. 6 چیزیں یہ اور 5 ارکان اسلام. یہ جب ہو جائے نا تو پھر سمجھو کہ بندہ امت میں آ گیا، امتی بن گیا، امت کے اندر داخل ہو گیا، امت میں شامل ہو گیا ہے. کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ آخر تیرے نبی کی امت تو ہے. امتی تو بنے گا جب یہ 11 چیزیں اپنائے گا. اس کے بغیر امتی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا نا کہ آج 31 تاریخ ہے، تو سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 بولو ذرا. 31. اللہ اکبر. ٹھیک ہے مدینی صاحب، پھر آپ کو یاد رہے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آل عمران سورت آیت نمبر 31 اور آیت تاریخ بھی 31 آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. اگر اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میرا کہا مانو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، لوگوں میری ساری کی ساری امت اللہ کی جنت میں داخل ہوگی، جنت کے وارث. کل امتی، ساری امت. یدخلون الجنہ الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا. کون ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہو؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتا ہے، میرا کہا مانتا ہے، میری اتباع کرتا ہے، میرے پیچھے چلتا ہے، میری پیروی کرتا ہے، وہ تو اللہ کی جنت کا وارث ہے. ومن عصانی فقد ابا، جو میری نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. امتی بن تو صحیح نا، ابھی امتی بنا نہیں. اللہ تعالیٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو 11 چیزیں جب آ جائیں نا تو پھر سمجھو کہ انسان امت کے اندر داخل ہو گیا، شامل ہو گیا. باقی جبرن تو نہیں کوئی کام ہو سکتا. کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت اللہ کی جنت میں داخل ہوگی. الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا کلمہ سے، نماز سے، روزہ سے. بھئی نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، کلمہ کوئی نہیں، تو امتی کیسا؟ امتی کیسا؟
پچھلے سال نا ہمارے پاس ایک مہمان آئے مدینہ پاک سے، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر حضرت امام شنقیطی حافظہ اللہ، 4 دن ہمارے پاس رہے، ایک ہی بات کرتے رہے، ایک ہی بات، علموا صغار العلم قبل کبارہا، لوگوں کو بنیادی باتیں سکھائیں، کلمہ ہے، نماز ہے، احکام الطہارہ، احکام الصلاۃ، احکام الحج، احکام العقیدہ، یہ بنیادی باتیں، باقی انسان آگے آگے چلتا ہے اور علم کی تو کوئی حد نہیں۔ علم الناس صغار العلم قبل کبارہا، 4 دن یہی نصیحت کرتے رہے۔ اچھا بھائی، بڑی بڑی باتیں اسے سن لو۔ ایک دن ایک میرے پاس آ گیا، کہتا ہے جی نبی کریم کے چچا ہیں سردار ابو طالب، وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو ایسے کر مجھے نماز سنا، میں پھر آپ کو مسئلہ بتا دوں گا۔ کہتا ہے نہیں مولوی صاحب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، وہ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نماز سناؤ گے تو بتاؤں گا، نماز اس نے سنائی کوئی نہیں، میں نے بتایا کوئی نہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ امت میں داخل ہو جائیں۔ داخل کیسے ہوں گے؟ 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان، 11 جب آ گیا نا سمجھو امت میں داخل ہو گیا، شامل ہو گیا۔ اگر نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ زور دے کے اور جبرن کہتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان میں اور کفر میں فرق ہی نماز کا ہے۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الایمان میں، جو بندہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ عصر کی نماز چھوڑ دے، اس کی پچھلی عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، اب پھر وہ 0 پہ آ گیا، پھر 0 پہ آ گیا۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ عزیز بھائیو، اس امت کی شان بڑی ہے، مرتبہ بڑا ہے، خیر امت، اور اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ بڑا پیارا لفظ ہے، جب یہ انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، جو امت میں آ گئے، ٹھنڈ پڑ گئی، سکون ہو گیا، کامیاب ہو گئے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خسارے میں ہو گئے تمام انسان مگر جن کے پاس 4 چیزیں، ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت اور صبر کی دعوت، حق کی دعوت اور صبر کی دعوت۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرما لے۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا بڑی بابرکت ہوتی ہے، اللہ تعالی ان مجالس میں برکت فرمائے، جو قائم کرتے ہیں اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر بنا دے، خیر سے مالا مال فرما دے۔ اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، حرمین شریفین کے راستوں میں آسانی فرما، خیر فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔